साहिल खानज़ादा एक सफाक परिंदा जो सिर्फ नफरत करना जानता था और अपनी चीज़ों के मामले में पॉजेसिव भी इतना कि कोई चीज़ उसे पसंद आ जाती तो उसे हर कीमत पर हासिल करता और फिर उसे प्यार से या संभाल कर रखने के बजाय उसे तबाह बर्बाद करके फेंक देता और फिर एक जोरदार कहका लगाता, जैसे ऐसा करने से न जाने उसे कितना सुकून मिला हो। साहिल खानज़ादा एक ऐसा शख्स था जिसके दिल में हर शख्स के लिए सिर्फ नफरत ही नफरत थी। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे देर हो रही है। उसके हुक्म की तामील करते अगले 5 मिनट में गाड़ी का दरवाजा खोले ड्राइवर खड़ा था। जैसे ही साहिल खानज़ादा बैठा, ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। तकरीबन 25 मिनट बाद वो ऑफिस में मौजूद था। दोनों हाथों की आस्तीनों को ऊपर कोहनियों तक फोल्ड किए, दाएं हाथ पर कोट थामे और संजीदा तासुरात से सब चीजों का जायजा ले रहा था। हर कोई वो अपना काम कर रहा था। साहिल ने एक नजर सब पर डाली और फिर अपने कदम केबिन की जानिब बढ़ाने लगा कि तब कोई उससे बुरी तरह टकराया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक करख्त आवाज कानों से टकराई तो पूरी फाइल्स उसके हाथ से छूटकर जमीन पर बिखर गई। मनाहिल की सांस जैसे लम्हे भर को रुक गई और आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। सामने एक मजबूत शख्सियत वाला, बेहद वजीहा और पुरवकार पर्सनैलिटी लिए खड़ा एक शख्स था। नाहिल जो कि कब से सांस रोके खड़ी थी, उसने अपनी सांसें बहाल करने की कोशिश की। उसका पहला दिन था और अभी ऑफिस में दाखिल हो रही थी। अचानक उसका किसी से जबरदस्त टकराव हो गया। हाथ में पकड़ी फाइल्स नीचे गिर गई और एक तेज गुस्से से भरी आवाज से जैसे पूरे ऑफिस के माहौल में सन्नाटा बिखेर दिया। साहिल खानज़ादा ने एक नजर सामने खड़ी लड़की पर डाली। उसके चेहरे पर नागवारी का गहरा रंग छा गया। तुम अंधी हो या जानबूझकर घटिया लड़कियों की तरह ऐसी ओछे हथकंडे अपनाकर मुझसे टकराती हो कि मेरी नजरों में आ जाओगी? उसके अंदर शदीद गुस्सा था जो उससे पता नहीं क्या बुलवाए जा रहा था। और याद रखो, ये ऑफिस है, कोई गली मोहल्ला नहीं जहां तुम बिना देखे चलती फिरो। प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज भी है और तुम में या वो भी मुंह उठा के निकल पड़ी हो शौक में। अब इतनी इंसल्ट नाहिल कैसे बर्दाश्त कर लेती, जबकि वो तो किसी की बात सुनने की आदी नहीं थी। एक्सक्यूज मी, जरा जबान संभाल कर बात करें मिस्टर। व्हाटएवर जो भी नाम है आपका, मुझे कमजोर या ऐसी वैसी लड़की समझने की गलती मत कीजिए। मैं ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ, और फिर आगे चाहे कोई भी हो। मनाहिल ने तंग कर कहा और अपने केबिन में चली गई, जबकि बाकी स्टाफ दम साधे खड़े थे कि अब पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मनाहिल ने साहिल के गुरूर पर चोट करके उसके कहर को हवा दी थी और अब ये कहर पता नहीं कब, कहाँ और किस पर बरसेगा। कौन है ये लड़की? साहिल ने अपने साथ खड़े मैनेजर से पूछा। सर, ये आपकी नई सेक्रेटरी है, इसने आज ही ज्वाइन किया है, शायद इसलिए आपको जानती नहीं और गलती से। इससे पहले कि दिलावर अपनी बात मुकम्मल करता, साहिल खानज़ादा ने कहर भरी निगाह मनाहिल पर डालकर अपने ऑफिस की जानिब कदम बढ़ा दिया, जबकि दिलावर अपना सर नफी में हिलाता गहरी सांस खारिज करता अपने केबिन में चला गया। मनाहिल ने गहरी सांस पड़ी और खुद को काम करने में मसरूफ करने लगी। इस वक्त नाहिल की नजरें अपने लैपटॉप स्क्रीन पर जमी हुई थी। उसकी मेज पर बेशुमार फाइलें बिखरी पड़ी थी, क्योंकि केबिन में आने के बाद मैनेजर दिलावर ने उसे साहिल के कहने पर ढेर सारा काम दे दिया था और ये सब इसे मुकर्रर वक्त यानी कि लंच टाइम से पहले करना था। वो अभी भी काम में मसरूफ थे कि इसका इंटरकॉम बजा और वो सीधा बॉस की ऑफिस पहुंची। दरवाजा खटखटाया। इजाजत मिलने पर आहिस्ता से दरवाजा धकेलकर अंदर की जानी पड़ी, जहां साहिल खानज़ादा दूसरी तरफ मुंह करके बैठा था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, साहिल ने चेयर का रुख सामने किया और बॉस को देखकर मनाहिल की आंखें जरूरत से ज्यादा फैल गई। जुबान जैसे तालू से चिपक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, और साहिल इसकी हालत देखकर महफूज हो रहा था। अहम मिस मनाहिल, आर यू ओके? साहिल के मुखातिब करने पर वो जैसे होश में आई और फौरन खुद को संभालते हुए बोली, यस सर, आपने बुलाया मुझे? मैंने? ओ हाँ, जाओ मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर। लेकिन सर, क्या मैं कॉफी थोड़ी देर बाद बना सकती हूँ? मेरा काम बस खत्म होने वाला है। वो जल्दी से वाइंड अप कर लूँ तो? नो, कॉफी अभी और इसी वक्त चाहिए मुझे, और आप मुझे मेरा काम मत समझाएं। जाएं और जल्दी से कॉफी बना कर लाएं। साहिल ने कती लहजे में कहा तो मुंह के मुख्तलिफ जाविये बनाती बाहर चलेगी। खड़ूस ना हो तो, कड़वी कॉफी पीता है ना, तभी इतना कड़वा है। कुछ ही देर में नाहिल काफी साहिल के सामने रख चुकी थी। चलो अब वो फाइल्स लेकर आओ जिसका काम मैंने तुम्हें सौंपा था। लेकिन अभी तो वो मुकम्मल नहीं हुआ। क्या क्या कहा तुमने? अभी मुकम्मल नहीं हुआ? लापरवाह और सुस्त हो तुम लगता हो, और तुम्हें जॉब की जरूरत नहीं है, वैसे ही शौक है।
ऑफिस आने का। अगर ऐसा है तो कोई ज़रूरत मंद का हक क्यों मारा है मिस मनाहिल? साहिल ने तंजिया वार किया। तुम नाहिल ने साहिल की तरफ देखकर कहा, सर मुझे तो आप प्रोफेशनलिज्म नहीं लग रहा है, जो अपने सामने बोलने वालों को झुकाने के लिए नहीं अनप्रोफेशनल तरीके से डील करता है, और जब वो लोग फिर से नहीं हारते तो उन्हें शौक और हक का लेक्चर देने लग जाते हैं। नाहिल की बात सुनकर साहिल के माथे पर सिलवटें उबड़ी। वो अपनी कुर्सी से उठकर उसकी तरफ आया और उसके सामने सिर्फ 2 कदमों के फासले पर खड़ा हो गया। अपनी जुबान संभाल कर बात करो, और ये जो इतनी अकड़ दिखाती हो ना, इसको जरा कम रखो। ये ना हो कि ये तुम्हारी अकड़ और जुबान तुम्हारे लिए किसी नुकसान का बाइस बन जाए। जा सकती हो अब तुम। और दूसरी तरफ कहते उसने नाहिल को जाने का इशारा किया। नाहिल वहां से पैर पटकती हुई अपने केबिन में आ गई और गुस्से से गहरी गहरी सांसें भरने लगी। फिर कुछ देर खुद को पुरसुकून करने के बाद फिर वो अपने काम में लग गई। काम मुकम्मल करके सारी फाइल साहिल को ईमेल कर दी। अगले दिन सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। हर जगह गहमा गहमी थी, कहीं ट्रैफिक का रश तो कहीं फेरी वाले की आवाजें। वहीं साहिल अपने बंगले में स्पार्ट तासुरात के साथ घर के अंदर मौजूद था। वो सारी रात सो न सका था। बार बार नाहिल का नडर चेहरा उसकी आंखों के सामने लहरा रहा था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने यूं जुबान चलाने की? क्या उसे पता नहीं कि यहाँ का बॉस हूं मैं सारी रात अपने अंदर एक जंग लड़ता रहा हूँ। अब उसका रुख बाथरूम की जानिब था, जहाँ शावर लेकर अपने जहन को कुछ सुकून पहुंचा सके। शॉवर से निकलता ठंडे पानी की फवार उसे कुछ सुकून पहुंचाने के बाइस बनी, लेकिन उसके दिमाग में सामने खड़ा होकर अपने बालों को संवारने लगा और उसकी नजर अपनी पेशानी की जानी पड़ी तो माजी की कुछ बातें उसके जहन में गर्दिश करने लगी। तुम एक नालायक इंसान हो, किसी काम के नहीं, बल्कि अपनी माँ की तरह बाप की। वो तलख नफरत बड़े जुमले जहन में गूंजे तो इसने सख्ती से आंखें बंद करके खोली। अब उन आंखों में कर्ब था। उसने इधर उधर देखा तो एक वसी और अरीज कमरे में था, जो जदीद तर्ज पर बना हुआ था। कमरे की दीवार पर हल्के रंग का वॉलपेपर और फर्श पर बिछा कीमती कालीन कमरे की खूबसूरती को बढ़ाने का बायस बन रहा था। कमरे में दाखिल होते ही एक किंग साइज बेड, एक साइड पर रखे सोफे और उनके सामने एक शीशे का मेज पड़ा था। कमरा बहुत ही खूबसूरत था। साहिल खानजादा ने सर झटका और जैसे पुरानी यादें झटकने की कोशिश की और फिर जल्दी से तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में दाखिल होते ही उसने अपने खास आदमी को बुलाया। जी सर, आपने बुलाया? उसने कमरे में आकर कहा तो साहिल खानजादा ने उसकी तरफ देखा और कहा, मुझे अगले 2 घंटे में इस लड़की के बारे में पता करके बताओ। जी सर, मैं अभी पता करके आपको बताता हूँ। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला गया और साहिल खानजादा आंखें बंद करके कुर्सी से सर टिकाकर कुछ सोचने लगा। और फिर जल्दी से आंखें खोलकर इंटरकॉम बजाकर उसने नाहिल को अपने केबिन में बुलाया। यस सर, आपने बुलाया मुझे? वो किसी गहरी सोच में महू थी कि दरवाजा नॉक होने की आवाज पर सोचो कि महू से बाहर आया और नजर सामने दरवाजे की जानिब गई। हाँ, ये लिस्ट पकड़ी और इसकी सारी डिटेल्स लाकर दे, और आपके पास सिर्फ 20 मिनट है। साहिल ने उसके हाथ में एक फाइल पकड़ाई, जिसको उसने पकड़ते हुए साहिल की जानिब देखा और फाइल देखी। सर, ये 20 मिनट में तो नहीं हो सकती। नाहिल ने गहरी सांस भरकर कहा, तो तुम इस काम को सारा दिन लगाओगे? नहीं सर, लेकिन ये 20 मिनट में भी नहीं हो सकता ना। चलो, अगर तुम इतना कह रही हो तो 20 की जगह 30 कर लो। अगले आधे घंटे में मुझे ये काम मुकम्मल चाहिए। लेकिन सर, आउट। साहिल के कहने पर नाहिल ने हैरत से उसकी तरफ देखा। आई से आउट मिस नाहिल, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? वो पूरी ताकत से दहाड़ा था। एक तो पहले ही उसे मुनाहिल पर गुस्सा था, ऊपर से वो बहस करती जा रही थी। साहिल को इतने गुस्से में देख एक लम्हे के लिए वो सहम गई और फिर जल्दी से ऑफिस से बाहर चलेगी। स्टूपिड सर, चटकते हुए कहते हुए वापस कुर्सी पर टेक लगा गया। वो अपने केबिन में आकर परेशानी के आलम में बैठी थी। आज इन्हें क्या हो गया है, एमी चलाते जा रहे हैं। खैर, मुझे क्या, मैं तो अपना काम निपटाऊंगी और जल्दी से अपने काम में मसरूफ हो गई। साहिल अभी ऑफिस में ही मौजूद था जब उसके आदमी ने नॉक किया। यस, कमिंग सर। आपके जो सेक्रेटरी है वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक रखती है। उनके वालिद अक्सर बीमार रहते हैं, इसलिए अब मिस नाहिल जॉब कर रहे हैं। ठीक है, जाओ तुम। उसे भेजकर वो खुद उठा और कमरे में टहलने लगा। ख्यालों में उसके वजूद को सोचते वो दिलकशी से मुस्कुराया, लेकिन इससे पहले उस खास प्रोजेक्ट का काम निपटा लो। एक दिन पहले नाहिल की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी और उसने बिना बताए छुट्टी कर ली, और आज भी वो छुट्टी पर ही थी।
یہ بات جب ساحل کو پتا چلی تو اس کو سخت ناگواری ہوئی۔ وہ اٹھا اور باہر نکل کر گاڑی کا رخ ناہل کے گھر کی جانب موڑ لیا۔ ناہل گھر پر اکیلی تھی۔ گھر والے کسی رشتہ دار کے گھر پر گئے ہوئے تھے، جبکہ سر درد کی وجہ سے وہ گھر پر رکے۔ ابھی آنکھ لگے مشکل سے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ دروازے پر ہوتی مسلسل دستک پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ کھلے شلوار سوٹ میں ملبوس ننگے پیروں باہر کی جانب چل دی اور بے دھیانی میں بنا پوچھے دروازہ کھل گئی۔ لیکن سامنے موجود شخصیت کو دیکھ اس کی نیند بک سے اڑی۔ ساحل خانزادہ کو اپنی دہلیز پر دیکھ اسے صحیح معنوں میں ہوش آیا اور ایک نظر خود پر ڈالی تو شرمندگی محسوس ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے شرمندگی کو ایک سائڈ پر رکھے وہ دوبارہ ساحل کی طرف متوجہ ہوئی۔ سر، آپ یہاں؟ خیریت؟ وہ خاموش رہا۔ ایک سرد مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ کیا ہوا؟ اندر نہیں بلاؤ گی؟ نہیں سر، گھر میں کوئی نہیں ہے، اس لیے آپ جائیں یہاں سے۔ یہ تو اور ہی اچھی بات ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، بدلہ لینے میں آسانی ہو جائے گی۔ کیا مطلب سر؟ کس چیز کا بدلہ؟ مناہل نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ میرے ساتھ زبان درازی کی سزا۔ اسے ایک ہفتے پہلے کا سارا واقعہ یاد آ گیا تو بنگڑے سکیڑ کر ساحل خانزادہ کی طرف دیکھنے لگی۔ سر، یہ بات آفس میں ہوئی تھی تو بدلہ میں آفس میں ہی لیجیے گا، اب آپ جائیں یہاں سے۔ ساحل اس کے انداز پر مسکرایا۔ آفس سے تم آ نہیں رہی؟ خیر، میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ تم نے میرے ساتھ جو کیا ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اور یہ دروازہ بند کرنے لگی کہ ساحل نے اس کی کوشش ناکام بنا دی۔ تم نے میری انا کو چیلنج کیا تھا، اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا، لیکن اب مناہل پریشان تھی کیونکہ ساحل خانزادہ چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ دوبارہ آفس جوائن کیے ساحل سے سامنا نہ ہونے پر وہ قطری پرسکون تھی، لیکن شام میں اس کے لیے ساحل خانزادہ کا رشتہ آیا تھا جس پر اپنے والدین سے یہ کہہ کر اس نے انکار کر دیا تھا، لیکن اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ اگلے دن وہ آفس پہنچی تو کچھ ہی دیر میں ساحل اس کے کیبن میں موجود تھا۔ اس کی آنکھوں سے غصہ صاف جھلک رہا تھا، چہرے پر شفاف تاثرات تھے۔ تم نے رشتے سے انکار کیوں کیا؟ ساحل خانزادہ نے سختی سے پوچھا۔ کیونکہ میں آپ جیسے درندے سے شادی نہیں کروں گی، آپ کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں۔ اس نے اپنے لہجے کو قدرے مضبوط رکھتے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہارے پاس 2 دن ہے، اپنا ذہن تیار کر لو، جواب مجھے ہاں میں ہی چاہیے۔ ساحل نے مناہل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی۔ مناہل نے ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کی کہ جیسے وہ اس طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہو۔ جب اس نے دوبارہ اپنی آنکھیں کھولی تو ان میں ایک ایسی چنگاری جو کسی پر بھی خوف کو جلا سکتی تھی۔ میں نے آپ کو کبھی شادی کے لیے ہاں نہیں کی، اس نے کہا، اور اس کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ آپ مجھے دھمکی دے سکتے ہیں، مجھ پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، لیکن میرے انکار کو ہاں میں نہیں بدل سکتے۔ آپ کو کبھی ہاں نہیں کہوں گی۔ ساحل نے قدم اس کی طرف بڑھائے، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو، اس نے کہا۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا، آپ جو چاہے کر لو، میں اپنی زندگی کا فیصلہ خود کروں گی۔ اس کی بات سن کر ساحل کی رگیں تن گئی۔ چلو دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، لیکن تم مجھے بھی جانتی نہیں ہو، میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلا جاؤں گا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور وہ وہیں ڈے گئی۔ وہ کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، لیکن اسے یہ بھی پتا تھا کہ ساحل خانزادہ چپ رہنے والوں میں سے نہیں تھا۔ اب پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ میں ساحل خانزادہ کے سامنے بالکل نہیں جھکوں گی، بالکل بھی نہیں۔ اگلے دن جب وہ آفس جانے کے لیے نکلی تو ابھی وہ بیچ راستے میں ہی پہنچی تھی کہ اس کے سامنے ایک گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے 3-4 لوگ نکلے، جس میں 2 لوگوں نے مناہل کو پکڑا اور ایک نے سگریٹ جلا کر اس کی منہ پر جگہ جگہ نشان بنانا شروع کر دیے۔ چہرے پر دونوں اطراف نشان بنا کر مناہل کو وہیں پھینک کر چلے گئے، اور مناہل وہاں بیٹھی زور زور سے چلا رہی تھی۔ جلن اور درد سے اسے بہت تکلیف ہو رہی تھی، اور اسی اذیت سی وجہ سے وہ ہوش و خروش سے بیگانہ ہو کر وہیں گر پڑی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں موجود تھی، اور اس کے پاس اس کے والدین بیٹھے رو رہے تھے۔ اس کے چہرے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ابھی بھی اسے اپنے چہرے پر تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، لیکن اس کے لب بالکل خاموش تھے۔ اس کے آفس سے کئی کولیگز اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن ساحل نے اسے ایک کال تک نہ کی، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ تقریباً 1 ہفتے بعد ناہل کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ گھر آ کر جب وہ کمرے میں گئی اور سامنے لگے آئینے میں اپنا چہرہ دکھا تو زور زور سے رونے لگی۔
اس کے رونے کی آواز سن کر اس کی ماں اس کے پاس آئی اور پیار سے اسے چپ کروانے لگی۔ بڑی مشکل سے مناہل کی ماں نے اسے سنبھالا، لیکن اب مناہل بالکل زندہ لاش بن گئی تھی۔ اس حادثے کو 1 ماہ گزر گیا تھا۔ مناہل کے زخم تو ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن جلے کے نشان ٹھیک نہیں ہو رہے تھے۔ اس نے بہت سی آئنٹمنٹ استعمال کی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ ویسے بھی وہ زیادہ مہنگی مرہم افورڈ نہیں کر سکتی تھی، اور جو کر سکتی تھی اس سے صرف پیسوں کا ضیاع ہی ہوا تھا۔ تو وہ صبر کر کے بیٹھ گئی۔ کچھ دنوں بعد ساحل خانزادہ نے دوبارہ سے اسے پرپوزل بھیجا، تو اس بار بھی وہ انکار کرنے لگی، لیکن اس کے والدین نے ہاں کہہ دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس رشتے کو ٹھکرا دیا تو شاید پھر کہیں اچھی جگہ رشتہ نہیں ہوگا۔ اور مناہل چپ کر گئی، اور یوں کچھ ہی دنوں میں مناہل کے تمام حقوق ساحل کے سپرد کر دیے گئے، اور وہ مناہل قریشی سے مناہل ساحل خانزادہ بن گئی۔ نکاح کے بعد ساحل نے مناہل کو کمرے میں بھیجا، خود مولوی کو رخصت کرنے باہر تک آیا۔ کمرے میں مناہل کی سسکیاں گونج رہی تھی، جو کہ کمرے کی خاموشی کو چیرتی ہوئی باہر کی جانب جا رہی تھی۔ اس کی سسکیاں باہر موجود ساحل کے دل کو چیرنے لگی، لیکن وہ خود غرض بن گیا اور خود کو کمپوز کرتا اندر داخل ہوا۔ یہ کیا رونا دھونا لگا رکھا ہے؟ سنبھالو خود کو، نہیں تو مجھے سنبھالنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ رونا بند کرو اور چپ کر جاؤ، نہیں تو اگر میں نے چپ کروایا نا تو قسم خدا کی تمہیں میرا طریقہ بالکل پسند نہیں آئے گا۔ ساحل نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ چپ نہ ہوئی تو ساحل نے اسے کھینچ کر اپنی طرف کیا اور اس کی ہونٹوں کو اپنی ہونٹوں کی دسترس میں لیتے اس کی سانسوں پر قابض ہوا، اور کتنی ہی دیر اس کی سانس سے پیتا رہا، یہاں تک کہ مناہل کے آنسو خوش ہو گئے۔ اپنی تشنگی مٹا کر وہ پیچھے ہوا تو مناہل کی حالت دیکھ کر ساحل کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ہاں، یہ ہوئی نا بات، چلو اب تم اس گھر میں انجوائے کرو، میں کسی کام سے آفس جا رہا ہوں، جلد ہی لوٹ آؤں گا۔ مناہل پہلے تو اپنے کمرے میں نہیں، لیکن جب دل اکتا گیا تو اٹھ کر سارے فلیٹ میں گھوم کر گھر دیکھنے لگی، اور یہ گھر اسے بہت پسند آیا۔ جب ساحل گھر آیا تو مناہل کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی اور آنکھیں رو رو کر سو چکی تھی۔ اس کی حالت دیکھ ساحل کو بہت غصہ آیا۔ وہ ایک ہی چست میں اس کے پاس پہنچتے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ ایک کس بات کا سوگ منا رہی ہو تم، اور کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ چلو جا کر چینج کرو، وہاں کبرڈ میں تمہارے کپڑے رکھے ہوئے ہیں، جلدی سے جاؤ اور چینج کرو۔ مناہل نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو کی گرفت سے چھڑایا اور کہا کہ کیوں کروں میں چینج، کیوں مانوں میں آپ کی بات؟ ہاں بتاؤ ذرا، میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی، اور نہ ہی میں آپ کے حکم کی پابند ہوں، میں اپنی مرضی کروں گی، آپ یوں روب نہیں مجھ پر ڈال سکتے۔ ساحل نے گہری سانس پڑی اور اپنا ماتھا مسلتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، اور دماغ میں کوئی بات آئی اور مناہل کی طرف جھک کر اس کی سانسیں بند کر دی۔ مناہل نے بھرپور مزاحمت کی، لیکن ساحل کے آگے اس کی ایک نہ چلی، اور کچھ دیر بعد ساحل نے اس کو چھوڑا تو مناہل لمبے لمبے سانس بھر رہی تھی۔ کیا خیال ہے، میری بات مانو گی یا پھر اس سے بھی زیادہ کچھ کر گزرو؟ مناہل نے شکوک نظروں سے ساحل کی طرف دیکھا اور بنا کچھ کہے کبرڈ سے ایک سوٹ نکالا اور واش روم میں گھس گئی۔ ساحل مسکراتے ہوئے بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ وہ بہت تھک چکا تھا اور کھانا کھا کر سونا چاہتا تھا۔ 10 منٹ بعد جب مناہل فریش ہو کر واش روم سے باہر آئی تو ساحل نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، چلاؤ نیچے کھانا کھاتے ہیں۔ میں نے نہیں کھانا مجھے بھوک نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے تم یوں بار بار انکار کر کے مجھے خود کے قریب لانا چاہتی ہو، تبھی تم میری ہر بات سے انکار کرتی ہو تاکہ میں تمہارے قریب آؤں، ہے نا؟ ساحل کی بات سن کر مناہل کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے بولی، تمہارے جیسے گھٹیا انسان کو میں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، کہا کہ میں تمہیں اپنے قریب آنے دوں۔ اگر تم واقعی ایسا چاہتے ہو تو چلو پھر نیچے میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ اور مرتے کیا نہ کرتے کے مترادف مناہل کو اس کے ساتھ کھانا کھانا ہی پڑا۔ تو ساحل سے کچھ بعید نہیں تھی کہ وہ مناہل کو ہی کھا جاتا، اسے تو بس بہانہ چاہیے تھا مناہل کے قریب آنے کا۔ کھانا کھانے کے بعد ساحل کمرے میں گیا اور بیڈ پر ایک سائڈ کو ہوتا ہوا وہ سو گیا تھا، جبکہ مناہل کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی اور پھر کچھ سوچتے وہ کمرے میں چلی گئی، اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پر رکھتے ہوئے لیٹ گئی۔ آدھی رات کو ساحل کی جب آنکھ کھلی تو اس نے مندی مندی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا اور سامنے صوفے پر لیٹی مناہل پر نظر گئی۔ وہ تعصب سے سر ہلانے لگا، یہ لڑکی کبھی نہیں سدھر سکتی، اور پھر سے دوسری سائے پر منہ کر کے سو گیا۔ نکاح کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا، لیکن ان کے رشتے میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا تھا۔
آج میں آفس سے آؤں تو کھانا تم خود بنانا، ساحل نے مناہل کو حکم دیا۔ کیوں؟ میں کیوں بنانے لگی؟ مجھے نہیں یہ کھانا وانا بنانا آتا، اور نہ ہی میں بناؤں گی۔ مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ ترس کھا کر آپ نے مجھ سے شادی کی تو کر لی، لیکن میں اس شادی کو کبھی نہیں مانوں گی، اور نہ ہی مانتی ہوں۔ اس لیے آپ یہ شوہروں والے حقوق کسی اور پر مسلط کرنا۔ تو ساحل نے اس کا بازو مروڑ کر اس کی کمر سے لگا دیا۔ اگر اب تم میری بات سے انکار کیا تو دیکھنا کہ میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ خیر، میں جا رہا ہوں، رات کو کھانا تیار رکھنا۔ اتنا کہہ کر ساحل چلا گیا، جبکہ مناہل اپنا بازو پکڑے کھڑی تھی، جس میں اب بھی درد ہو رہا تھا۔ جاہل، وحشی نہ ہو تو میں کھانا نہیں بناؤں گی، کر لے جو کرنا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ کمبل تان کر لیٹ گئی۔ شام کو جب ساحل گھر آیا تو دیکھا مناہل ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک نظر دیکھ کر کمرے میں چلا گیا اور فریش ہو کر نیچے آیا۔ تو مناہل ابھی تک ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اٹھو، کھانا لگاؤ، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ کہاں سے لگاؤں؟ گھر میں کوئی کھانا نہیں ہے، آپ باہر سے آرڈر کر لیں۔ مناہل کے لاپرواہی سے کہنے پر ساحل کی رگیں تن گئی۔ وہ آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ میں تمہیں کہہ کر گیا تھا نا کہ کھانا بنا کر رکھنا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی، تو کیا فائدہ ایسے ہاتھوں کا؟ کیوں نہ انہیں کاٹ دیا جائے؟ اس کے چہرے پر گڑاتے ہوئے بولا اور بالوں سے پکڑ کر کچن تک لے گیا۔ وہاں سے چھری اٹھائی اور مناہل کے بال چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سامنے کیا۔ کتنے خوبصورت ہاتھ ہیں نا تمہارے، مگر افسوس اب نہیں رہیں گے۔ اتنا کہہ کر اس نے چھری سے اس کے ہاتھ پر ایک وار کیا، جس سے مناہل کی دل روز چیخ برآمد ہوئی۔ نہیں پلیز، ایسا مت کریں، اب سے میں روز کھانا بناؤں گی، بلکہ 3 ٹائم ہی بناؤں گی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ مناہل نے ساحل کی منتیں کی، لیکن ساحل کو جیسے کوئی فرق نہ پڑا۔ اس کی آہو بکار سے تب کی تب دیکھی جائے گی، لیکن آج کی نافرمانی کی سزا تو ملے گی۔ اور اس طرح اس نے اس کے ہاتھوں پر وار پہ وار کر کے اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زخمی کر دیا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی اس کے ہاتھوں کو دیکھتا رہا اور کچھ دیر بعد اس کے ہاتھوں پر بینڈیج کرنے لگا۔ کھانا اس نے آن لائن آرڈر کر دیا تھا۔ مناہل کے اپنے ہاتھوں سے کھلا کر برتن اس نے ایک سائڈ پر کیے اور مناہل کو اٹھا کر کمرے میں چھوڑ دیا۔ مناہل تو اس کی دھوپ چھاؤں کے روپ کو دیکھ کر حیران تھی، لیکن وہ بالکل چپ تھی۔ ساحل خود ایک کمرے میں جا کر تصویر کے آگے کھڑا ہو گیا۔ دیکھ لو ماں، میں ابھی بابا کے جیسا بن گیا، آخر ان کا خون تھا نا، ان کے جیسا ہی ظالم بن گیا۔ میں بھی اپنی بیوی پر ظلم کرنے لگا ہوں، جیسے بابا آپ پر کرتے تھے۔ میں ان پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ خود مجھے مجبور کرتی ہے۔ وہ جب میرا کہنا نہیں مانتی نا، مجھ سے دور بھاگتی ہے، تو مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ اسے میرا پیار نظر نہیں آتا، یا پھر شاید میں اسے پیار دکھایا ہی نہیں ہے۔ میں اس پر کسی قسم کا تشدد نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب میں اس کے قریب جاتا ہوں تب تک وہ مجھ سے دور ہو جاتی ہے، اور یہی بات مجھے اس پر ظلم کروانے لگتی ہے۔ میں بابا کی جیسا نہیں بننا چاہتا، لیکن میں تو ایک اچھا شوہر بننا چاہتا تھا، جیسا آپ چاہتی تھی کہ بابا آپ کے ساتھ اچھے رہے، بالکل ویسا ہی۔ لیکن آپ کی بہو مجھے اچھا بننے نہیں دیتی ہے۔ کاش وہ میرے ساتھ پیار سے بات کرے تو میں بھی اس سے پیار سے رہوں۔ خیر، میں آئندہ کوشش کروں گا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہ کروں۔ اتنا کہہ کر وہ چپ ہو گیا اور کچھ دیر اس تصویر کے آگے کھڑا ہو کر تصویر کو دیکھتا رہا، اور پھر اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے دوبارہ کمرے میں چلا گیا، جہاں مناہل اب سو رہی تھی۔ مناہل کے سرہانے بیٹھ کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا اور کتنی ہی دیر اس کو دیکھتا رہا، اور پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے خود بھی اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا اور کچھ ہی دیر میں خود بھی سو گیا۔ صبح مناہل کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو کسی کے حصار میں جگڑا ہوا پایا۔ جب گردن گھما کر دیکھا تو ساحل اسے اپنی باہوں میں لیا ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر ساحل کی طرف دیکھتی رہی۔ اس کے بکھرے بال اور صاف رنگت اسے پرکشش بنا رہی تھی، اور واقعی میں وہ خوبصورت تھا۔ لیکن ہوش میں آتے اس نے خود پر 2 حرف پیچے اور اس کا حصار توڑنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ساحل اس کی کوشش ناکام بناتے ہوئے اپنا حصار اور بھی تنگ کر لیا۔ ساحل پلیز چھوڑے مجھے، اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ ناہل چپ کر گئی۔ دیکھیں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ بھی بہت زیادہ والی، اس لیے مجھے چھوڑ دے تاکہ نیچے جا کر میں دیکھ سکوں کہ ناشتہ تیار ہوا کہ نہیں۔ اس کے بھوک کا سن کر ساحل اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور پھر اسے چھوڑ دیا اور خود اٹھ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ ناہل نے نیچے جا کر ملازمہ سے ناشتہ بنوایا، کیونکہ ابھی اس کے ہاتھ زخمی تھے۔ ناشتہ تیار ہوا تب اسے خود میں کمرے جا کر فریش ہونے لگی۔ تب تک ساحل بھی فریش ہو کر نیچے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب مناہل نیچے اور ناشتہ کرنے لگی،
ساحل نے چپ چاپ ناشتہ کیا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ جب وہ آفس میں پہنچا تو ناہل کے والدین پہلے سے وہاں موجود تھے اور ساحل کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ کیسے ہو بیٹا؟ جی ٹھیک ہوں میں، اور ہماری بیٹی کیسی ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ بیٹا آپ نے تو اپنا گھر بدل لیا اور ہمیں بتایا ہی نہیں، اور جب سے شادی ہوئی ہے ہماری بیٹی سے میری ملاقات نہیں ہوئی، کم سے کم ہمیں ملوا ہی دو تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ ہماری بیٹی ٹھیک ہے۔ ساحل نے گہری سانس بھری اور کہا ٹھیک ہے، میں 2-3 دن میں آپ کو اس سے ملوا دوں گا۔ وہ دونوں اتنے میں ہی خوش ہو گئے اور اس کو دعائیں دیتے ہوئے گھر سے چلے گئے۔ سب آفس کے کام میں مصروف تھے۔ جب اس نے موبائل آن کر کے دیکھا کہ ناہل کیا کر رہی تھی، اس نے گھر میں کیمرے لگوائے ہوئے تھے تاکہ وہ ناہل پر نظر رکھ سکے، کہیں خود کو نقصان تو نہیں پہنچا رہی۔ جب اس نے دیکھا کہ ناہل اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر رو رہی تھی، اس نے موبائل ٹیبل پر پٹکا اور دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر لی۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا، ناہل ابھی بھی کمرے کے ایک کونے میں گھٹنے میں سر دیے بیٹھی تھی۔ ساحل کو بہت غصہ آیا۔ وہ ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور بیڈ پر دھکا دیا۔ آج تو یا آر یا پار، تمہاری زندگی آج اچھے سے عذاب بناتا ہو۔ آج جب تم میری بے رحم شدتیں اپنے وجود پر برداشت کرو گے نا تو عقل ٹھکانے آ جائے گی اور پھر کھل کر ماتم کر لینا۔ لیکن جیسے اس نے ناہل کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کی طرف جس پر خوف واضح تھا اور آنکھوں میں آنسو نمایاں تھے، وہ ایک چٹکی سے پیچھے ہوا اور اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کو پیچھے ہوتا دیکھ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھی اور ساحل کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ جیسا بھی تھا، لیکن ایک بات تھی جو ناہل جان گئی تھی کہ وہ ہوس پرست بالکل بھی نہیں ہے۔ آج تک اس نے ناہل سے اپنا حق وصول نہیں کیا تھا۔ وہ اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دنوں بعد ناہل کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا جب ناہل کچن میں کھانا بنا کر نکل رہی تھی کہ ڈائننگ روم سے گزرتے اس کے کانوں میں ساحل کی بھیانک آواز گونجی۔ 1 کروڑ روپے، ٹھیک ہے، میں تمہیں 1 کروڑ روپے دینے کو تیار ہوں، مگر تم میری بیوی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ ساحل کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا جبکہ وہ اس کی باتیں سننے لگی۔ آج رات 12 بجے تم مجھے بیسمنٹ میں ملو، اتنا کہتے ہوئے فون بند کر گیا۔ جبکہ ناہل کو سمجھ نہ آیا کہ وہ کسی کو رات کے اس وقت بیسمنٹ میں کیوں بلا رہا ہے۔ پورا دن اسی سوچ میں اس کا گزرا کہ ایسی کون سی بات ہوگی جو اس سے چھپائی جا رہی ہے۔ ذہن میں کئی طرح کے خیالات گردش کرنے لگے۔ رات کے 12 بجے جب ساحل بیسمنٹ کی جانب بڑھا تو وہ بھی آہستگی سے اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئی۔ اگر وہ جانتی کہ یہ راز اس کی زندگی کو تہبالہ کر کے رکھ دے گا تو وہ کبھی نہ جاتی، کیونکہ آج ایک بھیانک راز اس پر پردہ فاش ہونے والا تھا۔ ناہل دبے دبے قدموں سے بیسمنٹ کی جانب روانہ ہو رہی تھی۔ وہ ساحل کو اس شخص سے ملتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی جس سے وہ فون پر بات کر رہا تھا۔ بیسمنٹ میں داخل وہ شخص بات کرنے میں مصروف تھے۔ ناہل نے کونے میں جا کر اس کی باتیں سننا شروع کر دی۔ یہ لو تمہارے پیسے، اور اب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تم سے، تم میری بیوی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ ساحل تھوڑا اور کٹور پن سے بولا، لیکن وہ شخص اتنے سارے پیسے دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ ہاں، فکر نہیں کرے، آپ کا راز راز ہی رہے گا۔ کیا گارنٹی ہے؟ ساحل نے پوچھا، جس پر وہ مسکرا دیا۔ راشد کبھی کسی سے جھوٹے وعدے نہیں کرتا۔ ساحل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے کہا، جس پر وہ طنزیہ ہنسی ہنس دیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی جیب سے ایک پستول نکالی، اس شخص پر تان دی، جس پر وہ حواس باختہ ہوا۔ ہاتھ میں موجود پیسوں کا بڑا بیگ زمین پر جا گرا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ عورت شوق میں تھا، جس پر ساحل نے سائر اسمائل پاس کی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ صفاقی سے کہا، تمہیں مرنا ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ یہ دیکھ کر راشد کو خوف آنے لگا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، مر جانے کا۔ ساحل نے اس خوف کو دیکھتے ہوئے کہکا لگایا۔ پورے بیسمنٹ پہ اس کی آواز گونجنے لگی، میں بالکل ایسا کر سکتا ہوں اور اس کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ خود سوچو، جب میں اپنی محبوبہ کے چہرے کو جلا کر بگاڑ سکتا ہوں تو تمہارے ساتھ تو اس سے بھی زیادہ برا کرنے کا گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ اس کے لہجے میں آگ کی سی تپش تھی۔ ناہل دیوار کی اوٹ میں چھپی ہوئی تھی۔ اسے لگا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی ہو کسی نے۔ جب ساحل خانزادہ کے تلخ جملے بیانک سچ بن کر اس کی کانوں سے ٹکرائے، اس کو اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس شخص نے ساحل کو روکنے کی کوشش کی، لیکن ساحل صرف اسے ڈرانا چاہتا تھا تاکہ آئندہ ساحل کو بلیک میل کرنے سے غلطی نہ کرے۔ ناہل کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی اور بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی۔ بس خوفناک منظر کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ سوانی چیخ کی آواز سن کر ساحل کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔
وہ جلدی سے باہر آیا تو ایک کونے میں ناہل کو یہ ہوشی کی حالت میں پایا. اب صحیح معنوں میں اس کی جان نکلی تھی. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اسے میری سچائی نہیں معلوم ہو سکتی. یہ کیا ہو گیا؟ اس نے جلدی سے ناہل کو باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں لے جا کر بیڈ پر لٹایا. اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتے ناہل کو ہوش دلایا. اس نے ساحل کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کا گرنپان پکڑتے ہوئے چلائی. کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ میں نے کیا بگاڑا تھا؟ میں نے تمہارا دیکھو تم نے کیا حالت بنا دی میری. کیا میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اور جب تم سیدھے طریقے سے نہیں مانی تو مجھے تمہارا چہرہ بگاڑنا پڑا تاکہ تم مجبور ہو کر مجھ سے شادی کر لو. میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا. میں بہت برا ہوں. ہاں ہوں میں بہت برا، لیکن تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا تھا. میں خود کی جان لے لوں گی، لیکن اب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی. اتنا کہہ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھنے لگی تو اس کا بازو کھینچ کر ساحل نے اپنے اندر اسے بیچ لیا اور اسی کان میں گمبھیر آواز سے بولا، خبردار، اگر تم نے ایسا کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا چہرہ ٹھیک کروا دوں گا. تمہیں پہلے کی طرح خوبصورت بنا دوں گا، لیکن تم مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ چہرہ ٹھیک ہونے کے بعد تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گی. میں تو شروع سے ہی تمہارا علاج کروا سکتا تھا، لیکن صرف اس ڈر سے نہیں کروایا کہ مجھے چھوڑ کر نہ چلی جاؤ. ساحل کی بات سن کر ناہل تھوڑی حیران ہوتی اس کی طرف دیکھنے لگی کہ کیسا ہے یہ شخص کہ مجھے اپنے پاس رکھنے کے لیے میری بدصورتی بھی قبول ہے. وہ خاموش ہو گئی. بولو، کرتی ہو وعدہ؟ وہ کچھ نہ بولی اور بیڈ پر ایک سائڈ پر ہو کر ٹک گئی. ساحل کچھ دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، لیکن اسے خاموش دیکھ کر وہ باہر چلا گیا اور ناہل وہیں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنے دل سے غبار نکالنے لگی. جب وہ رو رو کر تھک گئی تو وہیں لیٹے لیٹے وہ سو گئی. ساحل کمرے میں آیا تو ناہل کو بے ترتیب صوفے پر سوتا دیکھ اسے سیدھا کرنے کے لیے آگے بڑھا کہ ناہل کی آنکھ کھل گئی. ناہل اس کے قریب اٹھنے لگی تو ساحل نے اسے بازو سے پکڑ کے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا اور خود میں بھیجنے لگا. ساحل کے آنسو ناہل کو کندھا بھگو رہے تھے. یہ سب دیکھتے میں ناہل حیران ہوئی، لیکن اس نے ساحل کو دور کرنے کی کوشش لے گئی. ساحل کتنے ہی دیر اس کے کندھے سے لگ کر آنسو بہاتا رہا اور پھر آہستہ سے پیچھے ہو کر اسے چھوڑا. سوری، وہ مجھے پتا نہیں چلا. ناہل نے اس کی جانب دیکھا لیکن بولی نہیں کچھ. ساحل کو روتا ہوا دیکھ کر اسے کچھ گڑبڑ لگی. پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا. کیا بات ہے ساحل؟ آج تک میں نے آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. آج تو آپ بالکل الگ ہی ساحل لگ رہے ہیں، جس میں نہ تو کوئی غرور ہے اور نہ ہی کوئی انا. یہ تو کوئی معصوم سا بچہ ہی لگ رہا ہے. ساحل نے ناہل کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ آہستہ اسے اپنے ماضی کے بارے میں بتانے لگا. ناہل، میں ایسا بالکل نہیں تھا. مجھے درندہ میرے باپ نے بنایا ہے. ہر وقت مجھے تانے دیتا تھا کہ میں کسی کا کام کا نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی زندگی میں کچھ کر سکتا ہوں. بات یہاں تک ہوئی تو ٹھیک تھا، لیکن وہ تو میری ماں کو گالیاں دیتا اور اسے مارتا پیٹتا تھا، اس کے ساتھ زبردستی کرتا. کبھی بھی میری ماں کو انہوں نے پیار نہیں دیا. گھر آتے ہی میری ماں پر برسنے لگ جاتا، کبھی کسی بہانے تو کبھی کسی بہانے. اس وقت میں بہت چھوٹا تھا. ایک کونے میں بیٹھ کر اپنی ماں کی چیخوں کو سنتا رہتا، لیکن کچھ کر نہیں پاتا. جب میرا باپ میری ماں کو مار مار کر پیٹ پیٹ کر چلا جاتا تو میں بھاگ کر اپنی ماں کے پاس آتا، انہیں چپ کروانے کی کوشش کرتا. ان کے آنسو میرے دل پر گرتے. میں آج تک وہ درد بھلا نہ پایا کہ ایک دن بابا آئے اور انہوں نے میری ماں کو اتنا مارا کہ وہ مر ہی گئی. میرا باپ میری ماں کا قاتل تھا. پھر انہوں نے ماما کے بعد مجھے اپنے تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. لیکن میں ایک لڑکا تھا تو میں گھر سے بھاگ گیا اور دوبارہ کبھی گھر نہ گیا. پھر ایک دن مجھے پتا چلا کہ میرا باپ بھی اس دنیا سے چل بسا ہے اور میں نے کندھا دینے کے لیے ضرور کیا تھا. بس تب سے ہی میرے اندر نفرت بھری ہوئی ہے. لیکن جب میں نے تمہیں اپنے آفس میں دیکھا تو تمہیں دیکھتے ہی میرے دل کے کسی کونے میں ہلچل سی ہوئی تھی. لیکن میں نے اسے زبردستی سلا دیا کہ میری زندگی میں پیار نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور پیار کی کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن جیسے جیسے دن گزرتے کہ یہ جذبہ بڑھتا گیا اور جب میں نے تمہیں پرپوز کیا تو تم نے انکار کر دیا. اس انکار نے مجھے ضد کرنے پر مجبور کر دیا اور تمہیں کھونے کے ڈر سے میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا اور تم سے نکاح کر لیا تاکہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ سکوں. لیکن اب میں تھک چکا ہوں. میں تمہیں اور دکھ نہیں پہنچانا چاہتا، اس لیے اگر تم جانا چاہو تو جا سکتی ہو. میں تمہیں آزاد کر دوں گا بنا کسی ضد کے. ساحل کی بات سن کر ناہل کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے. آج تک جسے وہ غرور اور صفاق درندہ سمجھتے آئی تھی، وہ تو اندر سے ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا جسے اپنوں نہیں توڑا تھا.
नाहिल ने सोचा कि अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये तो बिल्कुल ही टूट जाएगा और फिर कभी भी प्यार पर यकीन नहीं कर सकेगा। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरी वजह पर उसके दिल में प्यार का जज्बा जागा है तो मैं इसे हमेशा कायम ही रखूंगी। अगर उसके दिल में दोबारा से नफरत भर भी गई तो सारी जिंदगी ये वो कभी खत्म नहीं हो सकेगी। यही सोचते उसने आगे बढ़कर साहिल के माथे पर बोसा दिया और उसके सीने से लगी। नाहिल उसकी हरकत पर साहिल तो हैरान ही रह गया और फिर मुस्कुराते हुए उसके गिर्द अपनी बाहों का हिसार बांधा। तो फिर मैं इसमें तुम्हारी हाँ ही समझू क्या? तुमने मुझे कबूल किया? नाहिल ने गहरी सांस भरी और आंखें बंद करते हुए हाँ में सर हिला दिया। जी बिल्कुल, अब मैं हमेशा मिसेस साहिल खानज़दा बनकर ही रहना चाहती हूँ। शादी तो वैसे भी मैंने करनी ही थी, चलो आपसे ही होगी, चाहे जबरदस्ती ही सही। नाहिल की बात सुनकर साहिल मुस्कुराने लगा और फिर वो भी आंखें बंद करके कितनी देर नाहिल को हिसार में लिए बैठा रहा। फिर कुछ देर बाद नाहिल ने पीछे होते साहिल की तरफ देखा। चलो अब खाना खाए, कब से मुझे भूखा रखा हुआ है, आपकी बातें ही खत्म नहीं होती। और फिर वो दोनों उठकर खाना खाने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद नाहिल और साहिल दोनों नाहिल के वालिदैन के घर जाने के लिए निकले। जब वो घर पहुंची तो उसके बाबा ने दरवाजा खोला और अपने सामने नाहिल को देखकर वो जल्दी से आगे बढ़े और उसे अपने सीने से लगा लिया। कैसी है मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो? जी बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप मुझे यही खड़ा रखेंगे या अंदर भी आने देंगे? तो उसके वालिद हंसने लगे और उसे अपने साथ लिए अंदर आ गए। पीछे ही साहिल भी आ गया। नाहिल की माँ ने जब नाहिल को देखा तो जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपने अंदर भेज लिया। उसके मुंह को चूमने लगी। कैसी है मेरी बेटी, तुम ठीक हो ना? ओहो मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत खुश भी। साहिल मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। बस तुम्हें देख लिया, हमें सुकून हो गया। दिल बहुत बेचैन था, लेकिन अब तुम्हें खुश देखकर हम भी खुश हैं। फिर वो शाम तक वो लोग वहां रहे और रात को खाना खाकर वापस आ गए। नाहिल, आज अपना हक इस्तेमाल करते हुए तुम्हें मुकम्मल तौर पर मैं अपनाना चाहता हूँ। यार, अब और सब्र नहीं होता मुझसे। वो नाहिल को अपने हिसार में लेकर इतने प्यार और जज्ब की तलब की कि नाहिल इनकार न कर सकी और अपना चेहरा साहिल की सीने में छुपाकर हाँ में सिर हिला दिया। इजाजत मिलते ही साहिल ने उसे बेड पर लिटाते बड़े प्यार से उस पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। उसे फूल फूल अपने प्यार की बारिश में भगोने लगा और नाहिल पर मुकम्मल तौर पर हावी हुआ। सुबह नाहिल की आंख खुली तो खुद की निखरी हुई हालत में साहिल की बाहों में पाया तो खुद से ही शर्मा गई और फिर आहिस्ता से उठकर फ्रेश होने चली गई। तब तक साहिल भी जाग चुका था। नाहिल जब बाल सवारे आईने के सामने खड़ी हुई तो खुद पर नजर पड़ते ही तकलीफ के आसार चेहरे पर नुमाया हुए और अपने चेहरे की निशानत को हाथ लगाकर देखने लगी। बेइख्तियारी में उसकी आंखों से आंसू बह निकले। एक लंबे अरसे से उसने आईना नहीं देखा था, लेकिन आज खुशी के बायस पता ही न चला कि कब वो आईने के सामने आ गई। उसकी एक एक हरकत को साहिल बखूर देख रहा था। फिर उठकर उसके पास आया और पीछे में उसे हिसार में लेते उसका अक्स आईने में देखना और कहने लगा, तुम बिल्कुल फिक्र न करो मेरी जान, मैंने एक डॉक्टर से बात की है। उसने बताया कि एक क्रीम है जो इंपोर्ट करवानी पड़ेगी। उससे स्किन के हर किस्म के निशान रिमूव होकर स्किन बिल्कुल पहले जैसी बेदाग हो जाएगी। मैंने उसी डॉक्टर के जरिए ऑर्डर भी कर दी है, बस एक दो दिन में मिल जाएगी और तुम्हारा चेहरा पहले जैसा बेदाग हो जाएगा। उसकी गाल पर बोसा देते उसे उसने तसल्ली दी। क्या वाकई मेरा चेहरा ठीक हो जाएगा? नाहिल ने बेयकीनी से पूछा। हाँ बिल्कुल मेरी जान, चलो अब नाश्ता बनाओ, मैं तैयार होकर आता हूँ। फिर 2 दिन बाद नाहिल की ऑइंटमेंट आ गई, जिसे नाहिल रोज मुसलसल लगाती रही और निशान कम होते गए। तकरीबन 1 महीने के मुसलसल इस्तेमाल के बाद उसने अपना चेहरा आईने में देखा तो आंखों में हैरानी धर आई और अपने चेहरा छू छू कर देख रही थी जहां अब एक भी निशान नहीं रह गया था। वो बहुत खुश हुई और इसी खुशी में उसने पास खड़े साहिल के गले लग गई और उसकी गाल को चूम लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। उसे बच्चों की तरह खुश होते देख साहिल हल्का सा कहका लगाया। साहिल, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपको नहीं बता सकती कि आपने मेरी जिंदगी मुझे लौटा दी है। मेरी जान, खुश तो मैं डबल खुश हूँ। साहिल ने नाहिल के माथे पर बोसा देते अपने सीने से लगाते हुए कहा। तुम नाहिल की आंखें बंद करके पुरसुकून होगी। वाकई नाहिल के एक सही फैसले ने साहिल की जिंदगी से तलखियां खत्म कर दी थी, उसकी जिंदगी मुकम्मल बदल दी थी। कभी कभी मुआफ करना बहुत मुश्किल होता है, शायद नामुमकिन, लेकिन अगर हम अपना दिल बड़ा करके अपने जज्बाती फैसलों की रद्द करके एक सही फैसला लें तो हमारी आने वाली जिंदगी को खुशगवार बना देता है। अगर नाहिल भी साहिल के माफ ना करती
اور اسے چھوڑ کر چلی جاتی تو درندہ نما انسان زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ جانے کتنی زندگیاں برباد کرتا ہے۔